وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت تکریم، قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ طاہرہ ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعوں سے نکاح سے متعلق اور شادی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. منگنی، نکاح اور شادی کے جو احکام و مسائل تھے اس پہ الحمدللہ ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے. آج کے جمعہ میں میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کا تعلق، آپس میں حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، شریعت کے اندر اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے رویہ، ان سے تعلق، ان سے حسن سلوک وہ کیسا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سب سے پہلی بات یہ ہے، آج اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں، پوری دنیا میں ہمیں بہت ساری تنظیمیں ملتی ہیں اور ہر تنظیم کا مقصد ان لوگوں کے حقوق کا حاصل کرنا ہوتا ہے. اساتذہ کرام کی تنظیمیں ہوتی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کے حقوق ہمیں حاصل ہوں، اور اسی طرح دیگر تاجروں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، یونین ہوتی ہیں، اور اسی طرح بعض قوموں کی، خاندانوں کی اپنی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکیں، اس کے لیے اتحاد و اتفاق کر کے اور ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. حالانکہ قرآن کریم کا حکم ہے، اے ایمان والو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، دوسروں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے بجائے تمہارے اوپر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے تم اس فریضے کو ادا کرنے والے بن جاؤ. اگر ملک کا ایک ادنا سے ادنا شخص بھی اس کے اوپر جو فرائض عائد ہیں، کلاس 4 ہے،
اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اگر وہ ادا کرنا شروع کر دے. کم کا لگا بالکل کم کا بھی الگ ہوا والیوم کم کا. اسی طرح اگر اساتذہ کرام ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، مرد حضرات وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض کو پورا کریں، خواتین اپنے فرائض کو پورا کریں، تو اس طریقے سے کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے حقوق ادا نہ ہوں. ہر ایک شخص کا حق وہ اس کو مل جائے گا اور اس کے حقوق وہ آسانی سے ادا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہ ہیں کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں تم ان کو ادا کرو، مقابل اس کے اوپر تمہارا جو حق ہے وہ خود بخود ادا ہو جائے گا. اگر مرد سوچے میرے اوپر بیوی کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں میں ان کو پورا کروں، یہی بیوی کے حقوق ہیں، اب بیوی کو حقوق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک خاتون بیوی اس پر شوہر کے جو حقوق ہیں اگر وہ اسے ادا کرنا شروع کر دے تو کسی شوہر کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ بھئی میرے جو حقوق ہیں میری بیوی ادا نہیں کرتی، بلکہ اس کے حقوق بذات خود اسے مل جائیں گے. اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں، قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کی وحدانیت ہے، عقائد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہیں پہ قرآن کریم کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہے. ہمارے ہاں فقہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ. اس کی 4 جلدیں ہیں اور 4 جلدوں میں سے ایک جلد، پہلی جلد وہ عبادات کے بارے میں ہے جس میں طہارت کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں. اس کے علاوہ جو 3 جلدیں ہیں ان 3 جلدوں کے اندر معاشرت ہے، اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، دوسروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا ذکر ہے. تو اب اگر دیکھا جائے ہدایہ جو فقہ کی اہم ترین کتاب ہے تو اس کتاب کا ایک حصہ وہ عبادات ہیں اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں. اور بندوں کے حقوق میں سے بھی سب سے زیادہ معاشرے کے اندر جس حق کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے وہ حقوق ہیں میاں اور بیوی کے حقوق. جب شوہر وہ ظلم اور زیادتی کرے یا بیوی وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، ایسی صورت کے اندر معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سمندر کے اوپر اپنے تخت کو بچھا لیتا ہے اور پھر اپنے کارندے، اپنے چیلے ان سب کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے آؤ مجھے بتاؤ آج تم نے معاشرے کے اندر کس قسم کا بگاڑ پیدا کیا، آج تم نے لوگوں کو کس قسم کے گناہ کے اوپر مجبور کیا. تو وہ جواب دیتے ہیں مختلف جو لوگ ہیں اس کے شیاطین ہیں وہ مختلف جوابات دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بچے کو مدرسہ جا رہا تھا میں نے اسے مدرسے سے روک لیا. کوئی کہتا ہے میں نے 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دیا، میں نے فلاں شخص سے کہا فلاں کی غیبت کرو، فلاں کی آبروریزی کرو، یہ گناہ کرو. وہ سب کو شاباش دیتا ہے لیکن آخر میں ایک شیطان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس اپنے سردار سے، ابلیس سے، میرے آقا اور میرے مالک میں نے آج فلاں میاں اور بیوی ان کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا، میاں نے اپنی بیوی کو مارا، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی. شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا. یہ لڑائی صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں، 2 خاندانوں کی لڑائی ہے، 2 قوموں کی لڑائی ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی وہ جو سماجی زندگی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. شیطان اپنے کارندے کو اس پر شاباش دیتا ہے کہ تو نے زبردست کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مرد کو بتایا کہ تمہاری بیوی
پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں کے حقوق بھی واضح فرما دیے کہ عورت پر مرد کے یہ حق ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے ساتھ میں تمہیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا رسول اللہ کیسے ہوگا اچھا سلوک؟ پر میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ میری زندگی میں دیکھ لیں 11 ازواج مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں بیوہ بھی ہے، ان میں کنواری بھی ہے، ان میں بچوں والی بھی ہے، ان میں بغیر بچوں والی بھی ہے، ان میں ایسی خواتین جو امیر کبیر ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو غریب ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو یہودیت سے اسلام میں آئیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو عیسائیت سے اسلام میں آئیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو پہلی مشرکہ تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آؤ میری زندگی کو پڑھو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ ان کی پیدائش وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی یہ بدن کی سب سے ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، لیکن سیدھا نہیں کر سکتے، اور اگر اسی طرح ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جی خواتین کی تخلیق وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی رہے گی۔ علماء نے لکھا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ خواتین کا حسن ہے، جیسے پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کا حسن ہے۔ اگر ہمارے پیٹ کی پسلیاں یہ سیدھی ہوتی پیٹ سے باہر نکل جاتی، وہ خوبصورت نہ لگتی، ان کا یہ ٹیڑھا پن یہ ان کی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ تو فرمایا اسی سے اللہ نے خواتین کو بھی پیدا کیا، اگر تم یہ چاہو کہ بالکل تیر کی طرح ان کو سیدھا کر دو، کبھی نہیں کر سکتے، ہاں توڑ دو گے۔ اور توڑنا کیا ہے؟ خواتین کو طلاق دینا ہے، طلاق دے کر رخصت کر لو گے، لیکن ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 11 ازواج مطہرات سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں آئے، حضرت اماں خدیجہ بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، ایسا حسن سلوک۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد میں مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی صدقہ کرتے، قربانی کرتے، گوشت کا ایک حصہ الگ فرما دیتے اور فرمایا کرتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے ہے کہ اس کا ثواب خدیجہ تک پہنچے گا۔ خدیجہ کا ان سہیلیوں سے تعلق تھا، دوستی تھی، لہٰذا یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیج دینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت دیکھیے، ان سے تعلق دیکھیے۔ غزوہ مریسع سن 5 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریسع کے چشمے پہ چلے گئے، بنو مصطلق قبیلہ تھا، اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہاں کچھ لوگ قیدی بن گئے، فتح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پہ کوچ کیا، اور جب واپسی کا ارادہ کیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئیں تو قافلہ موجود نہیں تھا، قافلے والے چلے گئے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ اپنے اوپر چادر ڈال کے، فجر کا وقت تھا اور وہیں پہ لیٹی رہی۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے زوجہ مطہرہ کو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو دیکھا، اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لا کے قافلے تک پہنچا دیا۔ منافقین، کفار
جن کے زبان پہ تو کلمہ تھا، دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی دشمنی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے نفرت تھی، ان منافقین خصوصاً عبداللہ ابن ابی منافق نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا دیا، بدکاری کی تہمت لگا دی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وقت تک پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، والدین کے گھر تشریف لے گئیں، سخت بیمار ہیں اور اسی بیماری کی حالت میں اپنی ماں کے گھر، باپ کے گھر، ایک دن جب پتہ چلا اپنی اماں سے پوچھنے لگی، اماں جان کیا میرے ابا کو اس بات کا علم ہے جو لوگ میری بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کے حبیب کو بھی علم ہے اور تمہارے ابا جان کو بھی علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان ظالموں سے، ان منافقوں سے میری جان چھڑا دے، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، میری گھر والی کی بنسبت میری گھر والی پہ انہوں نے تہمت لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے، حضرت ام عائشہ صدیقہ کے پاس، اور وہاں آ کے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرت ام عائشہ صدیقہ کو کوئی سخت بات نہیں کی، کوئی برا بلا نہیں کہا کہ بھئی تم پہ یہ الزام کیوں لگا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار سب سے آخر میں مجبور ہو کے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفائی طلب کرنے کے لیے کہ عائشہ بتاؤ یہ واقعہ کیا ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کنت بریئہ، اگر تو اس الزام سے بری ہے فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، ان قریب اللہ تجھے بری فرما دیں گے۔ وَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اے عائشہ اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس موقع پہ کہا اللہ کی قسم اگر میں کہہ دوں کہ میں بری ہوں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کہہ دوں مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے آپ سب تصدیق کر لیں گے، یقین کر لیں گے، کیونکہ سب لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ ہے۔ لیکن فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا، صرف اتنا کہہ دیا اگر گناہ ہو چکا ہے عائشہ استغفار کرنا۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا حکم نازل ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ اٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، کیونکہ آپ سب لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں گناہگار ہوں، اللہ نے قرآن سورہ نور کو اتار کر مجھے عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، میں اگر آج شکریہ ادا کروں گی تو صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی اور کسی کا شکر ادا نہیں کروں۔ خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں کسی کی گھر والی پہ، کسی کی بیٹی پہ، کسی کی بچی پہ اس قسم کا الزام لگ جائے، وہ صفائی ستھرائی بعد میں کرے گا، پہلے جا کے اپنی بیوی پہ، اپنی بیٹی پہ تشدد کرے گا۔ بلکہ بہت سارے بدبخت وہ تو قتل بھی کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاؤں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم ناراض ہو، اور جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم خوش ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، تم کوئی بات کرتی ہو تو ساتھ کہہ دیتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم یہ بات ایسی ہے، لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتی ورب محمد، بلکہ تو کہتی ہے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم مجھے پتا چل جاتا ہے کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم لا اہجر الا اسمک، سوائے آپ کا نام چھوڑنے کے اور میرے دل میں آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔
بس صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، آپ کے نام کے بجائے ابراہیم کا نام لیتی ہوں، لیکن باقی میرے دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے پوچھا اماں ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا جو قرآن ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں تھے، حالانکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت زیادہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم، اس کے باوجود فرماتی ہیں ہم غزوے میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پیچھے ہو گئے اور میں بھی پیچھے ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، پتہ چلے گا کہ مجھ میں اور تم میں کون تیز دوڑتا ہے، یہ ہماری جو دوڑ ہے وہ کون جیت جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوڑ لگائی، یہاں تک کہ اس وقت میں یعنی دبلی پتلی تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ تم تو دوڑ میں مجھ سے بھی تیز ہو۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ایک غزوے میں جانا ہوا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، ہم نے دوڑ لگائی۔ فرماتی ہیں اس وقت میرا بدن خربا ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ فرمایا عائشہ ایک بار تم جیتی تھی اور ایک بار میں جیت گیا۔ ایک اور واقعہ روایات میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں پانی لیا اپنے چلو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس کے چھینٹے مار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی لے کے میرے منہ پہ پھینکا اور فرمایا عائشہ تل کا بے تل کا، یہ اس کا جواب ہے جو پہلے ایک موقع نے آپ نے میرے ساتھ دل لگی کی تھی، آج میں نے آپ کے ساتھ دل لگی کی ہے۔ یہ نبی کریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور ان کا حسن سلوک اور اما عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج ان کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ آج ہمارے ہاں ہم تو کہتے ہیں جی یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ بات کروں، گپ شپ لگاؤں، ان کے ساتھ گفتگو کروں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ بیوی کو تو دبا کے رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے عالم دین، ایک موقع پہ کہنے لگے جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں میری بیوی میرے بچے سارے خاموش ہو جاتے ہیں، جو کھیل کود ان کا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا اتنا رعب ہے، میرا اتنا دبدبہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے فرمایا یہ جو آپ کا رعب و دبدبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنی گھر والی کے لیے آپ شیر ہیں۔ جیسے شیر وہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، کوئی اسے دیکھتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ آ گیا اور ابھی مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، پر میں تمہاری مثال بھی تو وہی ہے، وگرنہ انسان وہ تو بنا ہی مانوس ہونے سے ہے، محبت کرنے والے سے بنائے۔ اسے تو چاہیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں فوراً آپ کے بچے بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے دادا آ گئے، ہمارے نانا آ گئے، آپ گھر میں داخل ہوں فوراً آپ کی گھر والی جس کمرے میں ہے فوراً باہر نکل کے وہ آپ کو سلام کرے، مسکرائے، آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں گئے تھے، کدھر سے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے، کوئی شاپر ہے، وہ فوراً لے لے۔ میں انسان اس کا رویہ تو یہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو شیر کا رویہ ہے، درندے کا رویہ ہے، انسان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کی بیٹی اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیویاں ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے بخاری میں، ایک دن گھر والی سے کوئی انہوں نے بات کی، گھر والی نے مشورہ دیا کہ آپ یوں کر لیں، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو گھر والی نے کہا کہ میرے سرتاج آپ ایسا کر لیں۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کیوں مشورہ دیا اور آپ نے مجھے ٹوکا کیوں کہ یہ کام ایسا نہ کریں ایسا کریں؟ تو ان کی گھر والی کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں، آپ سے زیادہ اونچی شخصیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور تمہاری بیٹی حفصہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے، مشورے دیتی ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، فوراً چلے گئے اپنی بیٹی کے گھر، سیدہ حفصہ سے کہنے لگے حفصہ تم اس گمان کے اندر نہ ہو کہ بھئی نبی کریم آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں، اگر عائشہ کچھ کر رہی ہے تو عائشہ سے تو نبی کریم کی بہت زیادہ محبت ہے، وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تم ایسا نہ کرو۔ حضرت حفصہ کہنے لگی اے میرے ابا جان، میں اور حفصہ اور باقی ازواج ہمیں نبی کریم نے یہ مقام دیا ہے، آپ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو ہر قسم کا مشورہ دے دیتے ہیں، ہمارا قسم کا مشورہ وہ ان کو دے سکتے ہیں، دے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں کیا کہ بھئی یعنی بیویوں کو لوگ یہی سمجھتے نہیں مشورے کے اندر شریک نہ کریں، کسی اور بات کے اندر شریک نہ کریں، بلکہ ہر وقت ان کو غصہ کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں۔ یہ نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو اللہ نے نگران بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ مرد کو اللہ نے جابر بنایا ہے، مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا، نہیں، نگران کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیوی اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے نام نفقے کا، ان کے لیے گھر کا، ان کی دیگر ضروریات کی ذمہ داری وہ تمہارے اوپر عائد ہے۔ اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ کرام سے فرمایا تھا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو، یہ جو تمہارے گھر میں خواتین ہیں ان کو مارا نہ کرو۔ کبھی غور کیا خاتون جب اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے دو جملے ایجاب و قبول کے وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، مشفق ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی بہن سارا گھرانہ چھوڑ کے وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے پاس آ جاتی ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نکاح ہو تو مرد کو چاہیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے عورت کے پاس جائے، نہیں، خاتون کو کہا ہے کہ تم یہاں پہ آؤ۔ اب کہا کہ بھئی یہ تمہارے پاس اللہ کی باندیاں ہیں، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مارا نہ کرو، ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ آ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خواتین کو مارنے سے منع کیا، حالانکہ خواتین زائرن علی ازواجہن، وہ اپنے شوہروں پہ غالب آ چکی ہیں۔ جب آپ نے خواتین کو حقوق دیے، برابری دی ہے، اور خواتین شوہروں کو جواب بھی دیتی ہیں، مشورہ بھی دیتی ہیں، اور گھر میں برابری کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب ان کو مارو، یا میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں خواتین کے یہ حقوق نہیں، خود قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ بھئی وہ جاہلیت کا زمانہ تھا جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ فرانس میں ابھی قریب کے زمانے تک وہ غور کر رہے تھے کہ عورت آیا یہ انسان بھی ہے یا انسان نما ایک جانور ہے، اور آخر نتیجہ انہوں نے یہی نکالا کہ خواتین کی خلقت پیدائش وہ صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے خواتین کو حقوق دیے اور برابری کے حقوق دیے۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس اللہ کی باندیاں ہیں ان کو مت مارو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک موقع پہ ایسا ہوا، حضرت اماں سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے گھر میں تشریف لائیں،
باقی ازواج مطہرات بھی وہاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں تشریف لانا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ خواتین آئیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، بڑی عمر کی تھیں، اور سودا اس لیے کہا جاتا ہے کہ رنگ کی کالی تھیں، تو انہوں نے بڑے اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور زیب و زینت کی ہوئی ہے کہ ہمارے سرتاج دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضرت اماں سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ وہ دونوں جب آئیں، انہوں نے دیکھا کہ سیدہ سودا وہ تو بڑی بنی ٹھنی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگی ہم نوجوان ہیں لیکن ہم نے تو ایسی زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے نہیں کی جیسے سیدہ سودا نے کی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ دونوں نے مشورہ کیا اور آخر کار کہنے لگی کہ ہم سودا سے کہہ دیتے ہیں سودا دجال آ گیا، دجال کے آنے کا وقت ہو گیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے حضرت سودا کے سامنے یہ کہا دجال کے آنے کا وقت ہو گیا، حضرت سودا نے کہا پھر میں کیا کروں، کہاں چھپ جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ گھر کا ایک کونا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں جا کے چھپ جاؤ۔ وہ بیچاری فوراً گئی، وہاں اندر چھپ گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ دونوں مسکرا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ حفصہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ سامنے جو چھوٹا سا کمرہ ہے سٹور روم ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا سیدہ سودا ہے، ان پہ کپ کپی تاری ہے، وہ ڈر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا، باہر لے کے آئے۔ سودا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے انہوں نے کہا کہ دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے میں وہاں جا کے چھپ گئی۔ وہاں اصل میں تھے یہ اس کے کیا کہ مکڑی کے جالے، اس سٹور روم کے اندر مکڑی کے جالے تھے، تو جب وہ چلی گئیں واپس آ گئیں، ان کے بدن پہ وہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ حفصہ جی تو دجال ضرور آئے گا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہوا، آپ دونوں نے سودا کو کیوں یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی بنٹھن کے آئی تھی، ہم نوجوان تھی، ہم نے اس لیے اس کے ساتھ اس طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیوں ایسا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ نرمی کا سلوک تھا۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا، ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو مارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کور والو لا دیوولو بانے لٹائی سب بانا ملاوشی بجی تو کور والے لا اٹھا کوما۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا وہ ہمیشہ گھر والی کو مارا کرتا تھا، بات بات پہ کوئی بھی بات ہو جاتی وہ مار دیتا، اور بعض ہمارے ہاں بھی یہ باتیں زیادہ مشہور ہیں۔ ہمارے بڑوں میں سے بہت سارے ایسے بڑے جن سے یہ بات میں نے خود سنی، کہتے ہیں کور والے سر اول مشورہ کوائے ماں جب یا مشورہ او کئی چکور والا سنگا اوہی آگا سے مکوائی بل شانے کوائی۔ گھر والیوں سے پہلے تو مشورہ نہ کرو، مشورہ کر لیا پھر اس کے مشورے کو ماننا نہیں ہے، جو مشورہ انہوں نے دیا ہے کہتے ہیں اس کا الٹ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو چکی ہے۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا میں نے عرض کر لیا یہ حسن کی علامت ہے، یہ نہیں ہے کہ ان میں ٹیڑھ پن ہے ہمیشہ۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی مرد اور عورت، اب مرد کا جسم اللہ نے قوی بنایا ہے، اس کے مقابلے میں خاتون وہ نازک اندام ہے، اس کے بدن کو اللہ نے بڑا نازک پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نخرہ بھی رکھا ہے، اس لیے تاکہ مرد کی اس کے ساتھ محبت زیادہ ہو۔ اگر ایک بیوی ہے وہ جیسے یعنی محاورہ ہے اللہ میاں کی گائے، شوہر جیسے کہتی ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے، کھڑی ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، یہ تو لونڈی ہو گئی، بیوی نہ ہوئی۔ بیوی تو وہ ہے جو کبھی آپ کی بات سن لیتی ہے، کبھی آپ کو بہتر مشورہ دے دیتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے اس کی طبیعت نہیں چاہتی اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، وہ بات بات پہ بیوی کو مارتے تھے۔ ایک دن گھر والی نے کیا کیا، اس نے بیوی کو مارا اس بات پہ کہ اس نے اس کی چارپائی اندر کمرے میں ڈالی تھی، تو وہ جیسے ہی کمرے میں آیا کہیں اسے گرمی لگی، اس نے بیوی کو مارا کہ بھئی میری چارپائی اندر کیوں ہے، یہ باہر لان میں ڈالو۔
بیوی نے چارپائی باہر بچھا دی، ساتھ اپنی چارپائی بھی لگا دی کہ اگر اسے پانی کسی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ میں اس کی پوری کروں۔ اب یہ شوہر بھی لیٹا ہوا ہے، بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کہ یہ جو سامنے لائن میں کئی ستارے نظر آتے ہیں یہ کیا ہیں؟ سنگا پخا بڑی کے معصومان ہوتا منکبم مشران ہوئی جی دا فلانے دے دا فلانے دے دا، یعنی وہ ستاروں کے نام بھی رکھے ہوتے، بہت ساری کہانیاں اس کے ساتھ مشہور ہیں۔ ناغا باباؤں کورو والے نہ تپوس گئی ویدہ یو لائن کے چھ ستاری دی داسی شے دے اس کور والے بھی اگر ماں جواب رانو کو دے بیا پاسی سپلائے با خلی مالا بٹا کئی چتا تو ولی نشتے پتا دے بدبختہ تا پخبلا نشتے پتا، کور والے نہ تپوس گئی چھ تو خائی کاغا وی ماں تا نشتے پتا بیا ووڑ لی، ناغی فوراں سوچو کو او جواب ازان نہ یو دگا جوڑ کو پی جی ماں خپل پلار نکن آوری دی دی دا یو لائن منی چکم ستاری دی دا دے فرشتو ٹٹوانو لار دا دے منی فرشتے خپل ٹٹوان بوزی اگر فوراً پاسے دو کہتا نے سپلائی اچھا تکڑا اور وول ٹکولے شروع کرو۔ گھر والی نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے میری چارپائی ایسی جگہ پہ نیچے ڈالی ہوئی ہے کہ اوپر فرشتوں کے گھوڑے گزریں گے اور وہ لید کریں گے، اوپر سے آ کے سارا مجھ پہ گرے گا، اس لیے میں نے تمہیں مارا ہے۔ فرمایا کہ گھر لا تضربوا اما اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی ان بندیوں کو، اپنی گھر والیوں کو مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈا کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ چہرے پہ نہ مارا کرو۔ فرمایا تم میں سے وہ شخص بڑا کمینہ ذلیل شخص ہے جو دن کے اوقات میں گھر والی کو مار دیتا ہے اور رات کو پھر اسی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ مجامعات کرتا ہے۔ کہ کم از کم یہ تو سوچے کہ بھئی یہ کسی کی بیٹی ہے اور میری بیٹی وہ بھی کسی کے گھر جائے گی، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے حقوق کا خیال رکھ رہی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، مجھے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ دروازے پہ ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی، آیا اس نیت سے تھا کہ جی میری بیوی وہ میری بات نہیں مانتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میرے حقوق ادا نہیں کرتی۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے وقت اس شخص نے سنا کہ اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گھر والی کے آپس میں کوئی بات چل رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ دل میں خیال آیا میں اپنی بیوی کا گلہ لے کے آیا تھا، یہاں تو امیر المومنین کی بیوی وہ ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو دستک دینے کے بعد فوراً واپس ہوئے۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، دروازہ کھولا، دروازے پہ تو کوئی نہیں، البتہ سامنے سے ایک شخص جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو آواز دی ادھر آ جاؤ، قریب بلایا، فرمایا کیوں آئے تھے؟ کہنے لگے امیر المومنین اپنے گھر والی کی شکایت لے کے آیا تھا۔ واپس کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلا گیا امیر المومنین میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی وہ بھی آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، اس لیے میں نے کہا اگر امیر المومنین کی بیوی وہ ان سے بحث مباحثہ کرتی ہے تو ہماری بیویاں تو یعنی وہ کس باغ کی مولی ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے بھرپور تعاون فرمائیں انتظامیہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا اچھا اس لیے آئے تھے کہ بیوی کا شکوہ میرے سامنے کر لو؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری خادمہ کون ہے، خدمت کرنے والی؟ کہنے لگی گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، بیوی خدمت کرتی ہے۔ تمہارا دھوبی کون ہے، تمہارے کپڑے دھونے والی؟ بیوی کپڑے دھوتی ہے، کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کے خیال رکھنے کے لیے آپ نے کوئی رکھا ہے ملازم؟ کہا وہ بھی نہیں ہے، گھر والی بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ تمہارا کک کون ہے، کھانا پکانے والا؟ فرمایا وہ بھی کوئی نہیں، گھر والی مجھے کھانا بھی پکا کے دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی وہی تمہارا کک بھی ہے، وہی تمہارا دھوبی بھی ہے، وہی تمہارے بچوں کا محافظ بھی ہے، تمہارے مال جان کا گھر کا محافظ بھی ہے، تو کم از کم اس کے کچھ نخرے وہ تو اٹھا لیا کرو۔ آج ہماری بدبختی ہے، ہمارے ہاں بچیوں کو بھی یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی یورپ میں بڑی آزادی ہے، فلاں جگہ بڑی آزادی، فلاں بڑی آزادی، اور وہ بھی اس آزادی پہ خوش ہو رہی ہیں۔ ایک بچی جو یورپ والوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، یاد رکھیں
روس کے سوویت یونین کا جو آخری صدر تھا، اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ ہم نے اپنا فیملی سسٹم تباہ کر لیا ہے، اب اپنے فیملی سسٹم کو بحال کرنے کے لیے ہمیں صدیاں لگیں گی، صدیوں بعد جا کے کہیں ہمارا یہ فیملی سسٹم جو ہے وہ بحال ہوگا۔ یہ جو شریعت نے رکھا ہے، دیکھیں ہر جگہ پہ حقوق ہیں۔ اب شریعت نے یہ واضح کیا فلاں کے حقوق فلاں فلاں، لیکن جب نکاح کا موقع ہوتا ہے وہاں کوئی بھی ایسی آیت نہیں پڑھی جاتی جس میں بتایا گیا ہو کہ شوہر کے اوپر یہ حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر یہ حقوق ہیں، بلکہ وہاں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تینوں آیات میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سب میں تقوی تقوی تقوی۔ وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ حقوق کے اوپر قائم نہیں ہے۔ اگر شوہر کہے بیوی میرے حقوق ادا کرے اور بیوی کہے شوہر میرے حقوق ادا کرے، کبھی بھی زندگی کا یہ پہیہ چل نہیں سکتا۔ اگر اس کو چلانا ہے تو صرف اور صرف اس کے لیے ایک ہی بنیاد ہے، وہ خدا خوفی ہے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا۔ بیوی زیادتی بھی کرے گی آپ اس کو برداشت کر لیں گے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، شوہر زیادتی بھی کرے گا بیوی برداشت کر لے گی کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ خدا خوفی اپنے دل میں پیدا کرو۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی، اتنے نازک طبیعت ہے، اتنے نازک نفیس طبیعت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ علاقے کا رئیس آیا اور حضرت کی خانقاہ میں بیٹھ گیا، حضرت نے پانی مانگا، وہ رئیس کہنے لگا پانی میں دوں گا، انہوں نے کہا میرا خادم موجود ہے، فرمایا نہیں خادم نہیں حضرت میں، یہ میرے لیے سعادت ہے، میں آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ وہ پانی لے کے آئے، حضرت نے پانی پی لیا، کچھ دیر کے بعد حضرت فوراً اٹھے، وہاں وہ جو مٹکا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر جو ڈکنا تھا اس کو ٹھیک کیا۔ مریدوں نے کہا حضرت ہمیں کہتے، فرمانے لگے میں نے اس کو کہا تھا تمہیں پانی دینے کا طریقہ نہیں آتا، اس نے مجھے پانی دیا، لیکن مٹکے کے اوپر جو ڈکنا تھا وہ اس نے ٹیڑھا رکھ دیا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا اور میں نے فوراً جا کے اس ڈکنے کو ٹھیک کر لیا۔ ایک موقع پہ ایک مرید وہ چارپائی بنا کے لے آئے، حضرت یہ چارپائی پہ آپ سویا کریں، زمین پہ نہ سوئیں۔ ایک رات گزاری، صبح تہجد کے وقت چارپائی اٹھا کے باہر رکھ دی، مرید سے کہا چارپائی واپس لے کے جاؤ۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو چارپائی آپ نے بنائی ہے اس کے پائنتی والے طرف میں اور سر والے طرف میں کچھ انچوں کا فرق ہے، ایک طرف تھوڑا چھوٹا ہے اور دوسرا طرف تھوڑا بڑا ہے، اس وجہ سے میں ساری رات اس چارپائی پہ سو نہیں سکا۔ ایسا نفیس ترین شخص، گھر والی اللہ نے بڑی عجیب عطا کی۔ ایک مرتبہ ایک مرید دروازے پہ آیا اور انہوں نے کہا حضرت گھر میں ہیں؟ گھر والی نے کہا تمہارے حضرت ہوں گے فلاں فلاں، بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کہہ دی۔ وہ مرید آیا حضرت کی خدمت میں، کہنے لگا حضرت آپ تو سب لوگوں کے مرجع ہیں، تمام لوگ ہندوستان آپ کا مرید ہے، اور آپ نے ایسی بیوی رکھی جو ایسی بدزبان ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کرتی ہے، آپ ان کو طلاق دے دیں، اور آپ کو ہم میں سے جس کا آپ چاہیں ہم اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے میں اس لیے اس خاتون کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں کیونکہ باقی سارے تو میرے سامنے جی جی کرتے ہیں، صرف یہ بیوی ہے جو زبان بھی لڑاتی ہے، برا بلا بھی کہہ دیتی ہے، صرف اس نیت سے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو یہ کہاں جائے گی، کوئی اور شخص اس کو رکھ نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کرے گا، اور اگر میں نے اس کے ساتھ گزارا کر لیا تو ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور جنت عطا فرما دے، میں اس لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کا حکم ہے کہ بھئی خواتین کے ساتھ معاشرت رکھو دستور کے مطابق۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، انشاءاللہ کبھی بعد میں آ جائے گا، طلاق کے معاملے میں شریعت نے جو طلاق کا حکم دیا وہ اسی لیے کہ اچھے طریقے سے نباہ کر سکتے ہو نباہ کرو، نباہ نہیں کر سکتے عمدہ طریقے سے طلاق دے دو، بیوی کو متاع بھی دے دو، کچھ گفٹ تحفے تحائف بھی دے دو، اور گھر والی کو رخصت کرو۔ کبھی ایسا نہ کرو
کہ بھئی لڑائی جھگڑے ہوں اور اس کے بعد طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد دونوں فیملیوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کا ہے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کسی کا. بعض حضرات نے کسی اور شخص کی طرف اس کی نسبت کی ہے. اپنے بھائی سے مشورہ کیا، میری گھر والی کے اندر یہ یعنی گھر والی کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا کچھ خامیاں ہیں. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی کے عیب وہ اپنے بھائی کے سامنے بیان کر لوں، چونکہ بیوی میری ہے اس لیے میں اس کے عیوب تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا. آج تو ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، لڑکا فوراً ماں کو، باپ کو، سسر، ساس، ان کو بلا کے تمہاری بیٹی ایسی ہے، تمہاری بیٹی ایسی، تمہاری بیٹی ایسی، تمہاری بیٹی ایسی. حالانکہ قرآن نے حکم دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ خواتین تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. لباس اتارو گے تم خود ہی برہنہ ہوگے، لباس اتارو گے لوگوں کو تمہارے عیوب نظر آئیں گے، لباس اتارو گے اپنے آپ کو ذلیل کرو گے. لہٰذا جو شخص اپنی بیوی کے عیوب کسی اور کے آگے ذکر کرتا ہے، یا کوئی خاتون شوہر کے عیوب کسی اور کے سامنے بیان کر رہی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو بے لباس کر رہی ہے. شریعت تو کہتی ہے شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف کرے. اگر ماں باپ کہہ بھی دیں تمہاری بیوی بری ہے، ایسی ایسی ایسی، وہ کہہ دے نہیں اماں میری بیوی تو بہت اچھی ہے، وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہی ہے، وہ تو آپ کے بارے میں دعائیہ کلمات کہہ رہی تھی، آپ کے بارے میں یہ اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی. تو جب بعد میں انہوں نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد بھائی نے کہا اب تو آپ نے طلاق دے دی، پہلے تم بیوی کے عیوب نہیں بتا رہے تھے، اب مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کے اندر کون کون سے عیوب ہیں. کہنے لگے پہلے میری بیوی تھی تب اس لیے نہیں بتایا، اب میرے لیے وہ ایک اجنبی خاتون ہے، میں طلاق دے چکا ہوں اور کسی اجنبی خاتون کے عیوب کو ظاہر کرنا یہ مجھے زیب نہیں دیتا، اس لیے میں اس خاتون کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا. ہمارے ہاں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نکاح ہو رہا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے وہ بھی سوشل میڈیا پہ. بیوی شوہر کو برہنہ کر دیتی اور شوہر وہ اپنی بیوی کو برہنہ کر دیتے ہیں. حالانکہ شریعت نے کہا اگر تم طلاق دیتے ہو تو اچھے طریقے سے طلاق دے دو، رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، لیکن ظلم اور زیادتی کبھی بھی نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.